کہ امت مسلمہ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت سے بہرایاب ہو سکیں۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 میں سورہ احزاب کا اللہ تعالیٰ جو تذکرہ فرماتے ہیں ان میں سے آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 25 تک غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے شروع ہونے کے لیے جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے وہ قبیلہ بنو نذیر کی غداری کی وجہ سے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھی ان کے انحلا کی وجہ اور سبب بیان کیا جاتا ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکلنے کا اعلان فرمایا تو اس وقت یہودی طیش میں آتے تھے، نبی علیہ السلام کے خلاف ہر قسم کی سازش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ غزوہ احزاب کی ایک وجہ سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے وہاں سے نکلنا پسند نہ کیا اور مسلمانوں کو دھمکی امیز جملے کہہ کر وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوئے۔ ساتھ مشرکین مکہ نے بھی احد کی لڑائی کے وقت بولا تھا کہ ہم پھر آئیں گے، قوت کے ساتھ آئیں گے، ہمت کے ساتھ آئیں گے اور مدینہ طیبہ کو حس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ غزوہ احزاب کے پس منظر میں 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ پورے کا پورا مشرکین عرب جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا، یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل بھی مل گئے اور جو صنادید قریش تھے جنہیں ہم مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ بھی آپس میں مل گئے۔ کم و بیش بعض میں 12,000 لکھا ہے لیکن 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ پر دہاوا بولنے کے لیے یہاں سے نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام تک یہ خبر پہنچتی ہے، کائنات کے دولہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، مشاورت کی جاتی ہے کہ اب اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ مدینہ طیبہ کی جو دفاعی کیفیت تھی اس کی جو چاروں اطراف تھی، 2 اطراف میں قدرتی طور پہ سنگریزے تھے، ایک طرف میں نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ خود موجود تھی یہاں یعنی مدینہ طیبہ، اور ایک طرف جو شمالی طرف تھی وہاں سے خطرہ تھا کہ یہاں سے دشمن آئے گا اور مقابلہ کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ صنادید قریش نے مدینہ طیبہ کا سارا جو نقشہ تھا اس کے سارے خط و خال یہودیوں کے ساتھ مل کر دیکھ لیے تھے کہ ہم کس جانب سے حملہ کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، مشاورت ہوتی ہے تو فارس سے تشریف لائے ہوئے حضور کے ایک غلام صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فارس کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے دشمن کی چالیں بند کرنے کے لیے وہ خندق کھود دیتے ہیں۔ اب صحابہ کا یہ مشورہ حضرت سلیمان فارسی کا جو دیا گیا تھا یہ صحابہ کو بھی پسند آیا اور کائنات کے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے اظہار رائے جو ہے اسے پسند فرمایا۔ اب آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی اور باقی جمیع صحابہ کے ساتھ مل کے کدانے لے کے جو ہتھیار ان کے پاس موجود تھے ان ہتھیاروں کی مدد سے 40 صحابہ کا جتھا بھیج کے کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں بنفس نفیس شریک ہو گئے، کدال لے کے آپ وہاں خندق کے کھودنے کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ 5 گز اس کو چوڑا رکھنا ہے، 5 گز اس کی گہرائی رکھنی ہے تاکہ ان کے جو تیز رفتار گھوڑے ہیں وہ بھی چھلانگ لگا کر ہماری مدینہ کی حدود میں جہاں پہ دفاعی خیمے ہم نے نصب کیے ہوں گے وہاں نہ پہنچ سکے۔ مختصراً یہ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جاڑے کا موسم تھا، سخت سردی تھی، بھوک سے نڈال تھے، پیاس سے چور چور تھے، لیکن جذبے میں کمی نہیں آئی، جرت میں کمی نہیں آئی۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے 3,000 کا لشکر نبی علیہ السلام لے کے جب احزاب خندق کے لیے پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ سخت جاڑے کے موسم میں بھی پسینہ ہو گئے تھے۔ خود نبی علیہ السلام بنفس نفیس اپنے دست نبوت سے ہتھیار کا استعمال کر کے کدالوں کی مدد سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھودنے میں شریک ہیں۔ ایک روز صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں، پیٹ جو ہے وہ بالکل طاق میں لگ چکا ہے، یا رسول اللہ کچھ کیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کیا ہم نے ایک ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیا ہے تاکہ ہمارے جذبے میں کمی نہ آئے۔ قربان جائیں اس قائد پہ، قربان جائیں قائد المرسلین پہ، ختم نبوت کے تاجدار پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بطن مبارک سے، اپنے پیٹ مبارک سے اپنی قمیص کو ہٹایا اور 2 پتھر میرے مصطفیٰ نے باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم شکوہ کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنا عرض سنا رہے ہیں، جن کے سامنے ہم گزارش یعنی عرضی پیش کر رہے ہیں، وہ ایک نہیں 2 پتھر باندھے ہوئے ہمارے سامنے ہیں۔ اب صحابہ کو اور حوصلہ جو ہے مل جاتا ہے، ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اخلاص کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے، چاہے وہ اصحاب مہاجرین سے تعلق رکھتے تھے یا اصحاب انصار سے تعلق رکھتے تھے، بڑی ہی جان فروشی کے ساتھ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے اس کام میں انہوں نے مدد کی، یہاں تک کہ کافروں کا لشکر پہنچاتا ہے۔ کافروں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ مسلمان اس دفاعی کیفیت میں تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ جو یہودی قبیلے ہیں ہم ان کو بھی ملائیں گے، ہم ان کے سامنے والے حصے سے حملہ کریں گے اور مدینہ کے جو یہودی ہیں یہ ان کی پشت سے مقابلہ کر کے مسلمانوں کو تہہ کر دیں گے، اور یوں مسلمانوں کے نبی کا دین بھی ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کی تھوڑی بہت جو تبلیغ و اشاعت اور دین کی ترویج کا سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس دین کو ہم ختم کرنے کے در پہ ہیں اس دین نے تو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رہنا ہے۔ اس دین کے متعلق تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے، اللہ کو کوئی محبوب ترین پسندیدہ ترین دین ہے تو وہ دین متین اسلام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہاں سے کفار کا ایک بہت بڑا قائد آتا ہے اور خندق کے درمیان جو ہے وہ کودنا شروع کر دیتا ہے، اپنے گھوڑے کو وہ لگام اس کی کھینچتا ہے، اسے دوڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا گھوڑا وہ خندق عبور کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دعوت مبارزت دیتا ہے کہ کون ہے جو مسلمانوں کی جانب سے میرا مقابلہ کرے گا۔ پہلی بار جب اس نے دعوت مبارزت دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آخر رسول سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سن کے کہا کہ میں علی بن طالب آپ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے آپ نہیں کوئی اور آ جائے۔ وہ دوسری بار دعوت مبارزت دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھائی جن کی پرورش میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی، یہ پھر علی اس کی دعوت مبارزت کا جواب دیتے ہیں۔ تیسری بار پھر وہ پکارتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے یہ جانشین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پھر جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کا باہم مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہتا ہے آپ کے اور میرے والد کے بڑے تعلقات تھے، آپ کے والد ابو طالب کے بھی میرے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، میں آپ کو اس طرح شہید نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی کہتے ہیں آج دیکھ لیتے ہیں مقابلہ کون کرتا ہے۔ یہ پہلا جو ہے کافروں کا قتل جو قائد ہوتا ہے اس سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار سے قتل ہوتا ہے۔ اب کفار کی طرف سے ایک جو دعوت مبارزت دینے والا تھا وہ آتا ہے، ادھر سے سیدنا علی حضور کی دعاؤں اور برکتوں سے داخل جنگ ہوتے ہیں، آپس میں دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ گرد و غبار اتنا اڑتا ہے، صرف تلواروں کی جنکار کی آواز آتی ہے، بظاہر دونوں مد مقابلہ شخص نظر نہیں آتے۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں بھی عجیب کیفیت آ جاتی ہے، کافروں کا لشکر بھی سہم جاتا ہے۔ اب دونوں اطراف سے جو مقابلے والے مد مقابل تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست نبوت کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، میرے مصطفیٰ کریم کے دست اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور کا سر جھکتا ہے۔ حضرت علی کو جب دیکھا جاتا ہے، گرد و غبار جب اڑ جاتی ہے کہ علی دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی تلوار سے اس کی گردن کو، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر رہے ہیں،
مسلمان نعرہ تکبیر توحید کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ یوں جو پہلا قتل خندق کے روز ہوتا ہے اس سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار سے ہوتا ہے۔ اس روز میرے آقا نے 2 جملے حضرت علی کی شان میں بیان فرمائے تھے۔ پہلا جملہ یہ تھا، اس جملے کو سنیے، علی کی شان کو پہچانیے، شجاعت و حیدر کو پہچانیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آج سارے کا سارا ایمان جو ہے، یعنی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ہے، کہ اگر ساری دنیا کے ایمان کو ملایا جائے بندوں میں سے تو علی کا ایمان جو ہے وہ سب ایمانوں پہ بھاری ہے، اور اگر سارے کفر کا مقابلہ کسی ایک نے کیا ہے تو وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا ہے۔ پھر امام حاکم نے شکوری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی خندق کے روز کی ایک ضرب جو ہے، ایک تلوار کا جو وار ہے، ایک تلوار کی جو دعوت مبارزت کی وجہ سے وار تھی، میرے آقا نے فرمایا جملہ سنیے، ایمان کو تاشکی ملے گی، حب علی پیدا ہوگا، مصطفیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن و انس کی تمام عبادت سے علی کی ایک ضرب کاری سب سے افضل ہے۔ خندق کے روز جو علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ضرب کاری کی تھی، ایک دشمن کو نیست و نابود کیا تھا، اس کے سارے حوصلوں کو پست کیا تھا، میرے آقا نے فرمایا علی کی ایک ضرب کاری جن و انس کی تمام عبادت سے افضل ہے۔ امام حاکم نشاپوری نے اس کو نقل کیا۔ پھر جب کافروں کا پہلا شخص قتل ہوتا ہے ان کے حوصلے پست پڑ جاتے ہیں، وہ بڑے حوصلوں کے ساتھ آئے تھے، بڑی ہمت کے ساتھ آئے تھے، 10,000 کا لشکر ملا کے آئے تھے، یہودیوں کو ساتھ ملا لیا تھا، سارے عرب کے مشرکین کو ملا لیا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کا جو جذبہ جہاد ہے، مسلمانوں کا جو شوق شہادت ہے، اس شوق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ خندق کے روز صحابہ جان نثاری کے ساتھ، جان فروشی کے ساتھ اور جذبہ جہاد سے سرفروش ہو کے ایسے آقا علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، اسلام کی ترویج کا دفاع کرتے ہیں کہ تاریخ ان وفاکیشوں کا جب نام لیتی ہے، وہ عشق خدا کے بادہ گلفام سے مخمور لوگوں کا جب نام لیا جاتا ہے تو فرشتے بھی ان کی جرت و بصالت کی قسمیں کھاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جنت کے بالا خانوں میں داخل ہونے کے لیے جو جنت کی حوریں ہیں وہ بھی استقبال کے لیے تڑپتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے، وہ اپنے آقا کے ایک اشارہ ابرو پہ قربان ہونے والے تھے۔ مختصراً یہ کہ خندق کی جو لڑائی ہے ایک روز اتنی کیفیت اختیار کر جاتی ہے، میرے آقا کی ظہر سے لے کے عشاء تک ساری نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جنگ میں نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ جب شام یعنی عشاء کا وقت آ جاتا ہے، کافروں کا لشکر اپنے خیموں میں چلا جاتا ہے، مسلمان واپس نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں۔ آقا حضور نے حکم فرمایا آج نمازیں قضا ہوئی ہیں، یہ نماز قضا ہونا اگر کسی مجبوری کے باعث ہوا ہے تو یہ سرکار کی سنت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں نماز اگر قضا ہو جائے تو جب تک آپ اس قضا کو ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ سے نماز کی جو ادائیگی کی ڈیوٹی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ نوافل پڑھتے رہیں، قضا نمازوں کو ادا نہ کریں تو آپ کے نوافل کسی صورت میں قبول نہیں ہوتے جب تک آپ قضا کی ادائیگی کے عمل کو نہیں نبھائیں گے۔ رات گزر جاتی ہے، آقا علیہ السلام عشاء تک ساری نمازوں کی جو مغرب تک قضا ہوئی تھی وہ قضا مکمل کروانے کے بعد پھر مصطفیٰ کریم دعا کرتے ہیں۔ اب کافروں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں 8 کافر جو ہیں وہ واصل جہنم ہوتے ہیں اور 6 مسلمان شہادت کے جام کو نوش کرتے ہیں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے معجزات جو اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو عطا ہوئے تھے ان کا بھی یہاں پہ آقا حضور نے اظہار فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے آقا کی دعوت کی تھی، آقا سارے لشکر کو لے جاتے ہیں،
وہ تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی روٹیاں جو ہیں وہ سارے لشکر کے لیے پوری ہو جاتی ہیں. صرف ایک نہیں 3 بڑے معجزات کا یہاں پہ اظہار بھی ہوتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ایسے اترتی ہے کہ رات کو تیز آندھی آتی ہے. کافروں کے جو باندھے ہوئے گھوڑے تھے ان کے جو استبل تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں. ان کے جو خیمے تھے وہ سارے کے سارے خیمے اڑ جاتے ہیں. اب کافروں کے حوصلے مزید پست ہو جاتے ہیں. اس تیز آندھی کی وجہ سے اب کافروں کا سارا لشکر جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو اور اللہ رب العزت کی جانب سے ایک مدد کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ جو مدینہ کے رہنے والے تھے, جو انصار قبیلہ کے بڑے سردار تھے, جو سیاسی قائد بھی تھے, سیاسی عمائد بھی تھے, ان مدینہ والوں کے سپہ سالار بھی تھے, انصار قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے. ان کو ایک نیزہ لگتا ہے. اب سیرت کی کتب کے اندر آتا ہے 1 ماہ تک جب کافروں کا لشکر وہاں پریشانی کے عالم میں نکلتا ہے, مال غنیمت چھوڑ کے جاتا ہے, 1 ماہ تک یہ بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں حضرت سعد بن معاذ. 1 ماہ کے بعد ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے. آقا حضور ان کی نماز جنازہ کی امامت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اور یہ امام نسائی نے اس بات کو لکھا کہ حضرت سعد بن معاذ سرکار کا وہ خوش قسمت صحابی ہے کہ حضور جب ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور اپنے پورے پاؤں مبارک کو زمین پر ٹیک نہیں رہے تھے, حضور پنجو کے بل چل رہے تھے. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب کیفیت ہم نے دیکھی ہے. جب سعد بن معاذ کے جنازے کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو وہاں آپ قدموں کے بل نہیں چل رہے تھے, پنجو کے بل چل رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اس سعد بن معاذ کے جنازے میں اللہ رب العزت کی ذات نے 70,000 ملائکہ کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا. میں اس لیے پنجو کے بل چل رہا تھا کہ کسی فرشتے کا پر میرے قدموں کے نیچے نہ آ جائے. یہی سعد بن معاذ جو ہیں جب ان کی تدفین کا عمل مکمل ہوتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی کا عالم آتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر پہلے کیفیت کچھ اور تھی, اب کیفیت کچھ اور ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ سنیے گا اور اس جملے سے تربیت حاصل کیجئے گا. یہ جملہ حدیث پاک کا ہے اور یہ سیرت کی تمام کتب کے اندر لکھا گیا ہے. حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے بعد جب ان کی تدفین کا عمل ہوتا ہے, آقا حضور تدفین کے عمل میں خود شامل ہیں. 4 صحابہ نے ان کو غسل دیا تھا. غسل کے بعد ان کی تدفین کا عمل ہوا, حضور وہاں موجود ہیں. جب قبر پر مٹی یا جو رواج تھا وہ سارا عمل مکمل کیا گیا, آقا کے چہرہ اقدس میں پریشانی لاحق ہوتی ہے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ اور لمحہ تھا, اب کیا لمحہ ہے؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سعد بن معاذ کے لیے قبر جو ہر بندے کے لیے ایک تنگی کا سبب بنتی ہے, میرے سعد بن معاذ کے لیے قبر نے اس کو بیچا ہے. اب اس قبر کا بیچنا مجھے اچھا نہیں لگا, اس لیے پریشانی لاحق ہو گئی ہے. حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے میرے آقا نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی, اللہ اکبر کی تکبیر پڑھی, سعد بن معاذ قبر میں ہیں, جنت البقیع سبحان اللہ کی تسبیح سے گونج اٹھا اور اللہ اکبر کی تکبیر سارے صحابہ نے پڑھی. جب آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے, زبان نبوت سے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے, اللہ حضرت سعد بن معاذ کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے. میرے آقا کی اس انداز تکبیر اور انداز تسبیح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے مردو کو دفنا کے آئے نا تو پھر گھر نہ آ جایا کریں, بلکہ پھر پاس بیٹھ کے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کیا کریں, اللہ کی توحید کے نغمے الاپا کریں, اللہ کی تسبیحات پڑھا کریں. یہ تسبیحات اور یہ تکبیرات یہ ہمارے مرنے والے کے لیے قبر میں آسانی کا سبب بنتے ہیں. ہم بڑے لجپال ہیں, اپنے والدین کے بڑے نافرمان ہیں, ادھر والدین کو قبر میں چھوڑتے ہیں, ابھی ہم چھوڑنے والے ہی ہوتے ہیں, ابھی مٹی جو ہے پانی سے تر ہوتی ہے, ہم واپس گھروں میں آ جاتے ہیں, کھانے ولیمے کی طرح تقسیم ہونا شروع ہوتے ہیں. ارے میرے آقا نے تو فرمایا اللہ اکبر پڑھو
تکبیر پڑھو، تسبیح پڑھو، اس سے مردے کو آسانی ہوتی ہے سوالات میں، اس سے مردے کے لیے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے جب اپنے والدین کو قبرستان پہنچاتے ہو تو پھر کوشش کیا کرو، فرما برداری والدین کی مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ پھر آپ گھروں میں کھانا تقسیم کرو، لیکن دور کے مہمانوں کے لیے جو محلے والے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان محلے والوں کو اس شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کا دوست، آپ کا محلے دار قبر کی تنگی جھیل رہا ہوتا ہے۔ والدین بڑا اثاثہ ہوتے ہیں، جس طرح دنیا میں ان کی فرما برداری کر کے ہم دنیا کی اور اخروی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اگر ان کی روح کو خوش کرنا ہے تو پھر انہیں کچھ پڑھ کے اصال کیا کریں جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ قبرستان والوں سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ غزوہ خندق کا یہ سبق ہمیں اس طرف رغبت دلاتا ہے، جب آپ کا کوئی دوست فوت ہو جائے، آپ کا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے چلا جائے، آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی چلے جائیں تو قبر میں ٹھہرا کرو، قبر کے اوپر ٹھہر کر اس کے لیے کچھ پڑھا کرو۔ یہ پڑھنا مرنے والے کے درجات کا سبب بنتا ہے، یہ مرنے والے کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہیں پایا۔ یہ غزوہ 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن لڑائی جو ہے وہ کم وقت میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ محاصرہ بڑا سخت تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بڑی جان نثاری کے ساتھ، بڑی جرت و بصالت کے ساتھ، بڑے ہمت اور جذبے سے سرشار ہو کے میدان میں اترتے ہیں۔ جو منافقین ہوتے ہیں وہ غداری کرتے ہیں، جو بنو قریظہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ غداری کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوتے، زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ غزوہ خندق ہمیں آپس میں جڑنے کا درس دیتا ہے۔ یہ آج امت جو ہے افتراق کا شکار ہے، امت جو ہے پریشانی کا سبب ہے۔ غزہ کی حالت دیکھیے، فلسطین کی حالت دیکھیے، کشمیر کی حالت دیکھیے، برما کی حالت دیکھیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ قرآن تو جھنجھوڑ کے کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم بھائی بھائی ہو کے بھی دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے۔ میرے آقا نے تو فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ہم نے کلمہ ایمان پڑھ لیا ہے، ہمارا کتاب قرآن پہ کامل ایمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ کامل ایمان ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم آقا کی خاطر آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ آج جو امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، امت مسلمہ جو مغلوب ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جذبہ جہاد سے دور ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، دنیا کی ہر تکنیک استعمال کر لیں گے، لیکن اسلام کے ساتھ وفاداری کو نہیں نبھائیں گے۔ اگر ہم نے اسلام سیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اسلام کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، جتنے بھی منہج اور راستے ہیں، یہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد کسی ہستی سے ملتے ہیں، کسی مکتبہ فکر سے ملتے ہیں، تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار سے ملتے ہیں۔ آئیں، آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم جذبہ جہاد سے اگر سرشار ہونا چاہتے ہیں تو سرکار کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سرکار کا غزوہ بدر میں اترنا پڑھیں، سرکار کا غزوہ احد میں جانا پڑھیں، غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیفیت کو پڑھیں، غزوہ احد میں سیدنا حمزہ سید الشہداء کی کیفیت کو پڑھیں۔ اور یہ سید الشہداء سیدنا حمزہ وہ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میرے آقا نے 70 مرتبہ جو ہے وہ ادا کروائی ہے۔ وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے تھے، ہر جنازے کے ساتھ آقا اپنے سگے چچا اور یہ رشتے میں رضائی بھائی بھی تھے حضور کے، آقا نے 70 مرتبہ حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ